أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ ترجمہ: اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء کرام ہیں۔ یہ قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا اور ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں امتیں اور ان کے خلاف گواہی دینے والے انبیاء کرام پر گواہ بنا کر لائیں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اور حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن عظیم گواہ ہے، اور اس کی گواہی کس قدر اعظم ہے کہ وہ ہر چیز کا تبیان ہے، اور تبیان اس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جو اصلاً پوشیدگی نہ رکھے کہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلیل ہوتی ہے۔ اور بیان کے لیے ایک تو بیان کرنے والا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور دوسرا وہ جس کے لیے بیان کیا جائے، اور وہ ہیں جن پر قرآن اترا، یعنی ہمارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اہل سنت کے نزدیک شیئن ہر موجود کو کہتے ہیں، تو اس میں جملہ موجودات داخل ہو گئے، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، ذاتیں اور حالتیں، حرکات اور سکنات، پل کی جنبشیں اور نگاہیں، دلوں کے خطرے اور ارادے، اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ سب اس میں داخل ہو گیا۔ اور انہی موجودات میں سے لوح محفوظ کی تحریر ہے، تو ضروری ہے کہ قرآن عظیم میں تمام چیزوں کا بیان روشن اور تفصیل کامل ہو، اور یہ بھی ہم اسی حکمت والے قرآن سے پوچھیں کہ لوح میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، یعنی ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ پھر فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ اور بے شک صحیح حدیثیں فرما رہی ہیں کہ روز اول سے آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب لوح محفوظ میں لکھا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جنت و دوزخ والے اپنے ٹھکانے میں جائیں، اور وہ جو ایک حدیث میں فرمایا کہ ابد تک کا سب حال اس میں لکھا ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے، اس لیے کہ کبھی ابد بولتے ہیں اور اس سے آئندہ کی مدت طویل مراد لیتے ہیں، جیسا کہ بیضاوی میں ہے ورنہ غیر متناہی چیز کی تفصیلیں متناہی چیز نہیں اٹھا سکتی، جیسے کہ پوشیدہ نہیں، اور اسی کو ما کانا اور وما یکون کہتے ہیں۔ اور بے شک علم اصول میں بیان کر دیا گیا کہ نکرہ مقام نفی میں عام ہوتا ہے، تو جائز نہیں کہ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیان سے چھوڑ دی ہو، اور کل کا لفظ تو عموم پر ہر نص سے بڑھ کر نص ہے، تو روا نہیں کہ روشن بیان اور تفصیل سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو۔ آیت کے اس حصے تبیان لکل شیء، یعنی قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ نیز ایک اور آیت کے اس حصے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جو تمام علوم کی جامع ہے، اور یہی بات احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آنے والے فتنوں کی خبر دی، تو صحابہ کرام نے ان سے خلاصی کا طریقہ وار دریافت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کے بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے، کیونکہ اس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہیں، اور حدیث قرآن کی، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی حکم بھی فرمایا وہ وہی تھا جو آپ کو قرآن پاک سے مفہوم ہوا۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے انہوں نے ایک روز فرمایا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب اللہ یعنی قرآن شریف میں مذکور نہ ہو۔ اس پر کسی نے ان سے کہا
سراؤں کا ذکر کہاں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اس میں ہے۔ ابن ابو الفضل مرسی نے کہا کہ اولین و آخرین کے تمام علوم قرآن پاک میں ہیں، غرض یہ کتاب جمیع علوم کی جامع ہے، اور جس کسی کو اس کا جتنا علم ملا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے۔ ہدم و رحمہ، ہدایت و رحمت، یعنی جس نے قرآن کی تصدیق کی، اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی حدوں پر اور امر و نہی پر عمل کیا، قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا اسے حلال سمجھا، اور جن چیزوں کو حرام کیا انہیں حرام جانا، تو اس کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کو قرآن آخرت میں بہترین ثواب اور عظیم مرتبے کی بشارت دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ: بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عدل اور انصاف کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد، عبادات اور معاملات میں افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا بھی عدل میں داخل ہے، جیسے بندہ نہ تو دیریوں کی طرح اللہ کے وجود کا انکار کرے اور نہ مشرکوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانے لگے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو موجود، واحد اور لا شریک مانے۔ اسی طرح نہ تو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے کسی گناہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ گناہ گار مسلمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، وہ اگر جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ جو ہی بندہ عبادات میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے کہ اس وجہ سے بیوی بچوں، عزیز رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے شرعی حقوق کی ادا نہ کر سکے، اور نہ عبادات سے اس قدر غافل ہو کہ فرائض و واجبات ہی ترک کرنا شروع کر دے، بلکہ فرائض و واجبات اور سنن کی ادائیگی تو ضرور کرے، البتہ نفلی عبادت اور عیادت اتنی کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے شرعی حقوق بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ ایسا ہی سخاوت کرنا بہت عمدہ فعل ہے، لیکن یہ نہ اتنی کم ہو کہ بندہ بخل کے دائرے میں داخل ہو جائے، اور نہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ فضول خرچی میں شامل ہو جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ مفسرین نے عدل اور احسان کے اور معنی بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے۔ آپ ہی سے ایک اور روایت ہے، عدل شرک کو ترک کرنے کا نام ہے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مثلاً اگر وہ مومن ہو تو اس کی ایمان کی برکات کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر وہ کافر ہو تو تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا مسلمان بھائی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ عدل توحید کا اور احسان اخلاص کا نام ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں اطاعت اور فرما برداری میں برابر ہو، اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، عدل کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے مطالبے پر اپنے رب کے حق کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر اس کی رضا کو مقدم رکھ کرے، گناہوں سے اجتناب کرے اور نیک اعمال بجا لے۔ عدل کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے نفس کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے، پیروی کرنے والے سے اپنی طمع ختم کر دے اور ہر حال میں قناعت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ عدل کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو خوب نصیحت کرے، قلیل و کثیر ہر چیز میں خیانت کرنا چھوڑ دے، ہر صورت میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اس کی طرف سے کسی کو بھی قول سے، فعل سے، پوشیدہ یا اعلانیہ کوئی برائی نہ پہنچے، اور لوگوں کی طرف سے اس پر جو مصیبت اور آزمائش آئے اس پر صبر کرے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے امور میں عدل اور احسان دونوں سے کام لے، اور صرف عدل کرنے پر اکتفا نہ کرے۔ چنانچہ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان دونوں کا حکم دیا ہے، اور عدل ہی نجات کا باعث ہے، اور تجارت میں وہ مال تجارت کی طرح ضروری ہے، اور احسان
کامیابی اور خوشبختی کا سبب ہے، اور تجارت میں یہ نفع کی طرح ہے، لہذا وہ آدمی عقلمند لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جو دنیوی معاملات میں صرف مال پر اکتفا کرے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، لہذا دیندار آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ عدل قائم کرنے اور ظلم سے بچنے پر ہی اکتفا کرے اور احسان کے دروازوں کو چھوڑ دے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کو دینے کا، یعنی اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ دار قریب کے ہوں یا دور کے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے حاجت سے زائد کچھ مال انہیں دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اگر اپنے پاس زائد مال نہ ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا مستحب ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے متعلق حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، رحم یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، لہذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ والوں سے سلوک کرے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شرمناک اور مذموم قول و فعل سے نیز شرک، کفر، گناہ اور تمام ممنوعات شرعیہ سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، فحشاء، منکر اور بغی یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا، اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1 ہے عدل کا حکم دیا۔ عدل اقوال اور افعال میں انصاف و مساوات کا نام ہے۔ اس کے مقابل فحشاء یعنی بے حیائی ہے، اس سے مراد کبھی اقوال اور افعال ہیں۔ نمبر 2 ہے احسان کا حکم فرمایا۔ احسان یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کے مقابل منکر ہے یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا۔ نمبر 3 رشتہ داروں کو دینے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور شفقت محبت سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ اس کے مقابل بغی ہے، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اونچا قرار دینا اور اپنے تعلق داروں کے حقوق تلف کرنا ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، یعنی اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا اور جسے منع کیا گیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور وہ کام کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ سورہ نحل کی اس آیت مبارکہ سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طاعات فرض بھی ہیں اور نوافل بھی، اور آدمی ان سب میں صبر کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس میں جمع فرما دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ عدل فرض، احسان نفل اور قرابہ داروں کو دینا مروت اور صلہ رحمی ہے، اور یہ تمام امور صبر کے محتاج ہیں۔ دوسری قسم گناہوں پر مشتمل ہے اور ان پر صبر کرنے کی بھی بہت زیادہ حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے گناہوں کو اپنے اس ارشاد گرامی میں جمع فرما دیا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، یعنی بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ یہی آیت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے اسلام کا سبب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا۔ اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کفار کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ ہی گئی۔ یہ آیت اپنے حسن بیان اور جامعیت کی وجہ سے ہر خطبہ کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔